أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور یہ پنکھے بند کر دو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 194 نمبر آیت مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے، لیکن اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا. اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی. اس صلح کے مطابق اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے، اس سال واپس چلے جائیں. تو جب اگلا سال آیا اہل ایمان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا سال مکہ والے تیاری کرتے رہے ہوں اور جب ہم عمرہ کے لیے مکہ میں جائیں تو یہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں اور ہمارے ساتھ جنگ کریں. کیونکہ انہوں نے تو اس وقت بھی احرام باندھے ہوئے تھے اور نیت صرف اور صرف عمرہ کی تھی، اور اگلے سال بھی ظاہر بات ہے احرام کی حالت میں آئیں گے اور عمرہ ہی کے لیے آئیں گے. لیکن اہل مکہ چونکہ سازشیں کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپوگنڈا کرتے رہتے تھے، تو اس لیے جب یہ ذہن میں بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مقدسہ نازل کی کہ وہ جگہ مقدس ہے مکہ المکرمہ، وہ حرم ہے، اس کا ایک تقدس ہے. لیکن اگر کفار مکہ اس تقدس کا خیال نہ رکھیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم پھر ان سے جنگ کرو. وہاں حرم کے اندر اگر جنگ کرنا پڑے تو وہاں جنگ کرو. دوسرا، کچھ مہینے اہل عرب کے ہاں معزز اور محترم تھے جس میں وہ کسی بھی طرح کی لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. اس میں ذوالقعدہ اور ذوالحج، شوال اور رجب، یہ مہینے ان کے ہاں شوال نہیں ہے، اس میں محرم ہے. ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ مہینے ان کے ہاں محترم سمجھے جاتے تھے. تو رجب میں عمرہ کرنے کے لیے آتے اور باقی جو مہینے 3 ہیں اس میں حج کرنے کے لیے. تو اس میں کسی طرح کی لڑائی وہ نہیں کرتے تھے. تو فرمایا گیا کہ یہ ویسے تو لڑائی کرنے کا موسم نہیں ہے، لیکن اگر وہ خیال نہ کریں تو پھر تم بھی نہ خیال نہ کرو. اچھا، وہاں کفار کے ہاں ایک اور بری عادت تھی، وہ یہ تھی کہ ویسے تو وہ احترام کرتے تھے، جی ہم نے ذوالقعدہ میں لڑائی نہیں کرنی، ذوالحج میں لڑائی نہیں کرنی، محرم میں لڑائی نہیں کرنی. لیکن اگر بالفرض لڑائی پیش آ جاتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ اس مہینے کو ہم آگے لیٹ کر لیتے ہیں. مثلا محرم کا مہینہ ہے تو اب لڑنا ہے، تو اب لڑائی بھی ضروری ہے، محرم کا مہینہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہم محرم کا نہیں کرتے بلکہ سفر کا بنا لیتے ہیں اور اگلا مہینہ محرم کا بنا لیں گے. یعنی مہینے کو آگے لے جاتے، لیٹ کر لیتے. تو اس کو نسی کہا ہے قرآن مجید نے. فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو وہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کام کرتے رہتے تھے. مہینے کو مثلا یہ رمضان کا مہینہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فرض کریں یہ رمضان نہیں ہے بلکہ یہ شوال کا مہینہ ہے، رمضان ہم آگے لے جائیں گے، ہاں آگے اس کو تبدیل کرتے رہتے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا تو اس وقت پورے کے پورے مہینے اپنی اپنی جگہ پر آ چکے تھے.
یعنی جب وہ تبدیل کرتے تھے وہ آگے ہو کے واپس اپنی جگہ پر آ چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اسی جگہ رہے گا۔ قرآن نے اس کو کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں مزید زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جو ایام بنائے ہیں تم ان کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر رہے ہو۔ تو ان آیات مقدسہ میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہ کریں تو پھر تم بھی خیال رکھو۔ ہر ایک جو محترم چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے، تو جب یہ انسانی جان کا کوئی احترام نہ رکھیں تو پھر ان کی جان کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، محترم مہینہ محترم مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور جتنے بھی قابل احترام چیزیں ہیں وہ بدلہ رکھتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی قصاص ہے۔ یعنی محترم مہینہ محترم مہینے کے بدلے میں، مطلب یہ ہے کہ آپ قابل احترام مہینے میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر پھر بھی وہ انسان نہ بنے اور اس مہینے کی حرمت کا پاس نہ رکھیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر اتنا ہی بدلہ اس کو دو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس کی مثل اس نے تم پر زیادتی کی۔ یعنی آپ مکہ میں جاتے ہیں اور کفار تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی بدلے میں ویسا ہی سلوک کرو جیسی وہ زیادتی کر رہے ہیں، اس کا بدلہ دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جنگ میں بھی تقوی کو جانے نہیں دینا، یعنی تقوی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو تصور ہے نا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، وہ ایک جملہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، نہ محبت میں سب کچھ جائز ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حد بندی ہے۔ شریعت نے محبت کے اندر بھی حدود قائم کی ہیں، جو غیر شرعی طور پر محبت ہوگی اس کا جواز نہیں ہے۔ اگر انسان کو کسی سے محبت ہوئی ہے، کسی خاتون سے محبت ہوئی ہے، تو اس کا جائز رستہ نکاح کا رستہ مقرر کیا گیا۔ یہ جواز والی بات شریعت میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ میں بھی کہتے ہیں کہ جی سب جائز ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی حدود ہے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا واتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی تم نے اس وقت بھی نہیں بھولنا، اس وقت بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ہمراہ ہوتا ہے، اللہ کی معیت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھا سلوک کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے 3 حصے ہیں جو باہم مربوط ہیں۔ ایک تو خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا، اب پیچھے چونکہ جہاد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو جہاد میں ظاہر بات ہے خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ جب جہاد کے اندر تمہیں خرچ کرنا کا موقع ملے تو پھر تم کنجوسی نہ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب میں خرچ کروں گا میرا مال کم ہو جائے گا، پھر مجھے جب ضرورت پڑے گی تو کیا کروں گا؟ فرمایا کہ تم اگر مال کو خرچ نہیں کرو گے اور کنجوسی کرو گے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ یہ کون سی ہلاکت ہے؟ مال کو خرچ کرنے سے رکنا اور بخل کرنا، یہ کون سی ہلاکت ہے؟ یہ انسان کی روح کی گویا کہ ہلاکت ہو رہی ہے، انسان کی روحانیات کو تباہ کرنے کے اندر یہ ایک اہم فیکٹر ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ انسان جب کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنی نیکیوں سے محروم کر رہا ہے، اور وہ مال جس کو وہ بچا کے رکھا ہے پتہ نہیں اس کے نصیب میں ہے بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو قیامت کے دن کی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے مزید بہتر ہو جائے گی اور اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایک تو اس آیہ مبارکہ کا باہمی ربط یوں ہے۔ دوسرا اگر اس کو علیحدہ طور پر دیکھا جائے تو ایک تو خرچ کرنے کا حکم دیا،
اور دوسرا یہاں خودکشی سے منع کیا گیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا گیا۔ اب ایک ظاہری طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ جب جہاد ہو رہا ہوتا ہے تو انسان میدان جنگ میں جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو تو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تو موت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سینیریو میں اس کا ذکر کرنا یہ بات بتاتی ہے کہ اصل میں جہاد کے لیے جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رکنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بتائے ہوئے نظام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قسمت پر راضی نہ رہنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ ڈپریس ہوتے ہیں، ٹینشن میں جاتے ہیں اور پھر خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھتا اچھا فلاں اتنا امیر ہو گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اس طرح پریشان ہوتا ہوتا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا اور فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی آیہ مبارکہ کی روح سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم اپنا کوئی عضو ضائع نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ چونکہ ہاتھ میرا ہے اور میں اس کو کاٹ لوں، یہ چونکہ ٹانگ میری ہے میں اس کو کاٹ لوں، یہ جسم میرا ہے میں اس میں جو مرضی نقصان کروں، تو اس کی انسان کو اجازت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارا جسم استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہمیں اس میں ناجائز تصرف کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی جسم کا نقصان ہلاکت میں ڈالتے ہوئے یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہاں فرمائی گی احسنو۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں بڑھ چڑھ کے نیکی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی عبادت پیش ہو سکتی ہے، جس قدر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہو سکتی ہے، اتنی زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ اور اپنی دلی توجہ کے ساتھ اور دل کی رضامندی کے ساتھ خرچ بھی کرے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، اور صبر اور حوصلہ کرتے ہوئے جو مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان کو برداشت کرے۔ اور برداشت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو گویا احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔